بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں مسجد اقصی کے بارے میں ذکر کریں گے کہ مسجد اقصی ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتا ہے۔ تعلق قوموں کے عروج اور زوال اور پیغمبروں کے مبعوث ہونے سے ہے۔ مسجد اقصی ہمارے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کی طرف رجوع کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے کئی سال تک نماز ادا کی اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے بلکہ یہ دین ابراہیم علیہ السلام کی ایک شکل ہے جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کر کے تورات اور انجیل کے پیغام پہ عمل سرا ہے۔ واقعہ معراج اس بات کی دلیل ہے کہ بیت المقدس کا اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ یروشلم اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک ایک مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے جہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے۔ اس طرح سورہ اسراء میں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ اس آیات میں بابرکت زمین کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے بیت المقدس اور گرد و نواح کے علاقے۔ جو آیت مبارکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہے کہ انہوں نے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس روح زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان دونوں میں تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کل 40 سال۔ علماء اور مفسرین ایک جماعت کے نزدیک کہ مسجد اقصی کو خود آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کو تعمیر کیا گیا۔ روایتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کرے۔ ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھ دی گئی۔ پھر ان کے جانشین اور فرزند تک حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل عرض یہ کہ احادیث اور تاریخی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور ادوار میں بار بار تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کی تجدید پیغمبروں نے کیا۔ مسجد کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جو اس کی تائید اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی اور انسانوں کے ساتھ چرند پرند حیوانات جانور اور جنات پر بھی آپ علیہ السلام کی حکومت تھی۔ جنات آپ کے تابع اور فرمانبردار تھے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے تابع کر دیا تھا۔ حکومت امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ مسجد اقصی کی تعمیر میں بھی جناتوں کو بھی کام پر لگایا ہوا تھا۔ اس کی تعمیر آپ کے بادشاہ ہونے کے بعد شروع ہوئی۔ تقریباً 40 سال میں مسجد کی تعمیر کی گئی۔ مسجد اقصی ہمارے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے۔ زندگی میں ایک بار مسجد اقصی کی زیارت ضرور کرنی چاہیے کیونکہ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے سفر پر گئے تھے۔ یہ مسجد دنیا کے دوسرے
नंबर पर बनाई गई थी। यहाँ पर बहुत से अंबिया अलैहिस्सलाम दफन हैं। यहाँ पर बहुत सारे सहाबी भी दफन हुए हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला की करामात नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने खुद इस जगह को मुक़द्दस कहा है। कुरान शरीफ में 70 मरतबा इसका जिक्र किया गया है। यहाँ पर फरिश्तों का नज़ूल होता था। यहाँ पर सारे अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाज़ें पढ़ी हैं। काबा की तरफ सिर्फ इसी काबा के बाद सिर्फ इसी मस्जिद का जिक्र कुरान मजीद में है।